بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تیسرا لیکچر، دشمن کی تکالیف کی کہانی۔ انکار رسالت کے اسباب جان لینے کے بعد یہ جاننا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ مشرکین مکہ نے عداوت اور جہالت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیروکار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس پر انہوں نے کس قسم کی جوابی رد عمل کا اظہار کیا، تاکہ دین پر چلنے والے افراد جان لیں کہ تبلیغ دین کے فریضے کو سر انجام دینے پر آج بھی کفار اور جاہلی معاشرہ کس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے اختیار کر سکتا ہے، اور داعی کا اس پر کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ مشرکین مکہ نے توحید پرستوں کو 5 مختلف انداز سے عمل صالح اور تبلیغ دین سے روکنے کی کوشش کی۔ سب کو نمبر وار الگ الگ بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، مختلف قسم کی آفرز۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مختلف قسم کی آفرز کی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رقم چاہتے ہیں تو انہیں مل جائے گی۔ جس طرح عام انسان دنیا میں شہرت اور مال و جاہ کے لیے مختلف دعوے کرتے ہیں، تو شاید ان کا خیال ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام انسانوں کی طرح دنیا میں شہرت، مال وغیرہ کے متلاشی تھے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی انبیاء کرام علیہ السلام ایسے دنیا دار نہیں ہوتے۔ وہ تو بے لوث ہو کر انسانوں کو رب کا پیغام پہنچاتے ہیں، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ سبا کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اس ملکہ کو توحید کا پیغام بھیجا اور اس کو نصیحت کی کہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ پر ایمان لے آئے۔ اس پر ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کے لیے ان کی طرف قیمتی تحفے بھیجے تھے کہ اگر ان تحائف کو سلیمان علیہ السلام نے قبول کر لیا تو یہ آپ علیہ السلام کے دنیا دار ہونے کی علامت ہوگی، لیکن اللہ پاک کے حکم سے سلیمان علیہ السلام نے وہ تحائف رد کر دیے، کیونکہ ان تحائف کے قبول کرنے کا مطلب تھا کہ وہ توحید پر سمجھوتا کر لے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو آئے ہی لوگوں کو توحید کی طرف بلانے کے لیے تھے، تو دنیا کے چند ٹکے کے فائدے کے لیے وہ توحید کی دعوت دینا کیسے چھوڑ دیتے۔ یہی حال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ کوئی بھی آفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے پیغام پہنچانے سے نہ روک سکے۔ ایک مسلمان کو بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ توحید کے مقابل ہر دنیاوی فائدہ چھوڑ دے۔ دوسرا طریقہ، قرآن کی مٹھاس کم کرنے کے حربے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کرتے تو قرآن کی اپنی حلاوت و تاثیر کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز کے اثرات بھی ہوتے، جو سنتا وہ سنتا ہی چلا جاتا۔ اس طرح کئی لوگ مسلمان ہو گئے۔ مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے اس کا توڑ کرنے کے لیے مزید 3 کام کیے۔ شور شرابہ، جب قرآن پڑھا جاتا تو شور کرنے لگتے تاکہ کسی کو قرآن کی آواز صحیح طرح سنائی نہ دے۔ میوزک اور گانے موسیقی وغیرہ یہ لگاتے۔ یہ بات درست ہے کہ جہاں موسیقی ہوگی وہاں قرآن کے اثرات کم ہو جاتے ہیں۔ جو کان گانے اور موسیقی سننے کے عادی ہو جاتے ہیں ان کے دل قرآن کی مٹھاس سے ناشنا ہو جاتے ہیں۔ عرب میں ایک آدمی تھا جس کا نام نضر بن حارث تھا۔ وہ کسی علاقے میں امپورٹ ایکسپورٹ کرتا تھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ لوگ 2 قسم کے افراد کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، ایک موسیقی اور مغنیہ کو، اور دوسرا قصہ گوئی۔ اس نے وہاں سے آلات موسیقی اور چند قصے کہانیاں سنانے والے افراد کو لیا اور مکہ آ گیا۔ پھر جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کرتے، مشرکین مکہ وہاں موسیقی شروع کر دیتے۔ موسیقی اسلام میں حرام ہے۔ آلات موسیقی کی حلت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں۔ ڈھولکی یا ڈھولک کو عربی زبان میں کوبا کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی واضح الفاظ کے ساتھ مذمت ہے اور اسے حرام قرار دیا گیا ہے، جیسے حرم الخمر والمیسر والکوبہ وقال کل مسکر حرام۔ شراب، جوا اور ڈھول حرام قرار دے دیے گئے ہیں، اور ہر نشاور چیز حرام ہے۔
راوی سفیان کہتے ہیں میں نے پوچھا علی بن بذیمہ سے کہ کوبہ کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا وہ ڈھول ہے۔ یہ حدیث ابو داود 3696 نمبر پر ہے۔ بلکہ ہر قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹ تک کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایسے برے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو زنا کاری، ریشم کا پہننا، شراب پینا اور گانے بجانے کو حلال کر دیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5590 ہے۔ اس حدیث سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ قیامت کے قریب لوگ ان حرام کردہ چیزوں کو حلال کہنا شروع ہو جائیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے حرام ہی کہا گیا ہے۔ آج کل بھی کئی ایک نام نہاد اسکالر کہتے نظر آتے ہیں کہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس موسیقی کو حرام قرار دیا گیا تھا وہ اور تھی، آج کل کی موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ بلکہ بعض تو یہاں تک کہتے پائے جاتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، حضرت داؤد علیہ السلام جو نہایت خوبصورت آواز میں زبور پڑھا کرتے تھے وہ بھی موسیقی ہے۔ نستغفر اللہ، اللہ ہمیں اس کفریہ کلموں سے محفوظ فرمائے۔ ان سے کوئی سوال کرے کہ موسیقی اگر روح کی غذا ہے تو جب انسان کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے قریب گانے کیوں نہیں لگاتے، کلمہ کیوں یاد آ جاتا ہے؟ اسی لیے نا کہ موسیقی روح کی غذا نہیں، سزا ہے۔ قرآن مجید روح کی اصل غذا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے جان لو کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے، اور قرآن مجید کو ذکر کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام خوبصورت آواز میں زبور پڑھتے تھے لیکن کسی میوزیکل انسٹرومنٹ کے بغیر پڑھتے تھے۔ ان کی خوبصورت آواز میں زبور پڑھنے سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنی الہامی کتاب کی تلاوت کرتے تھے۔ ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید کو خوبصورت آواز میں پڑھنا چاہیے، اس میں موسیقی کہاں سے ثابت ہوئی؟ بات اصل میں وہی ہے کہ موسیقی حرام ہے، اور حدیث کے مطابق بعض افراد قیامت کے قریب اسے حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ قرآن مجید روح کی غذا ہے اور موسیقی روح کی سزا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو موسیقی، گانے بجانے سے دور کرے اور خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تیسرا طریقہ، قصے کہانیاں۔ قرآن مجید میں چونکہ بہت سے قصے بیان ہوئے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات ہیں، غار والے نوجوانوں کا واقعہ، آگ کی خندق میں ڈالے جانے والے کا واقعہ، ڈیم بنانے والی قوم کا واقعہ، اسی طرح اور کئی ایک واقعات ہیں۔ مشرکین مکہ نے شاید یہ سمجھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات سناتے ہیں اس لیے لوگ آپ کی باتیں سننے لگ جاتے ہیں اور بعد میں بت پرستی چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی مختلف قصے سنانے شروع کر دیے، لیکن ان کا یہ حربہ بھی ناکام رہا، کیونکہ قرآن مجید صرف قصہ ہی بیان نہیں کرتا بلکہ ان قصوں میں انسان کے لیے جو عبرت و نصیحت ہے وہ بھی بیان کرتا ہے۔ ویسے بھی قرآن کا اسلوب ایسا پیارا ہے کہ جسے نہ بھی سمجھ آئے وہ بھی سنتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کہ کل بھی لوگ قرآن کا مطلب نہیں جانتے تھے، مگر پھر بھی بڑے شوق سے قرآن سنتے ہیں، اور سنتے بھی کیوں نہ۔ یہی حال آج کل کے لوگوں کا بھی ہے کہ قرآن لگا ہو، تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، حالانکہ انہیں قرآن ابھی صحیح طور پہ سمجھ نہیں بھی آتا۔ دراصل یہ قرآن ہے ہی اتنا پیارا کیونکہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے جس سے انسان کبھی نہیں اکتاتا۔ چوتھا طریقہ، ظلم و ستم۔ انسان کی عادت ہے کہ جب وہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو اپنا غصہ نکالنے کے لیے ہاتھا پائی کرنے لگ جاتا ہے۔ ایسا ہی مشرکین مکہ نے بھی کیا کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو انہوں نے ان پر ظلم و ستم شروع کر دیے۔ ایسے ظلم کیے کہ انسان ان کے تصور سے ہی کانپ جاتا ہے۔ چند مظالم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بگاڑا گیا، طعن و تشنیع کی گئی، سجدے کی حالت میں گندگی پھینکی گئی، بیٹے کے انتقال پر ابتر کہا گیا، چہرے پر پتھر مارا گیا، کعبہ میں نماز سے روک دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو مارا پیٹا گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کے چچا انہیں کھجور کی چٹائی میں لپیٹ کر نیچے سے دھواں دیتے، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی والدہ نے انہیں گھر سے ہی نکال دیا،
بلال رضی اللہ عنہ کو گلے میں رسی ڈال کر مکے کی پہاڑیوں میں گھسیٹا گیا، ڈنڈے مارے گئے، بھوکا پیاسا رکھا گیا، گرم زمین پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیے گئے، حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تو شہید بھی کر دیا گیا۔ اسلام کی سب سے پہلی شہید خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں اسلام نہ چھوڑنے پر شہید کیا گیا۔ ان کی ایک ٹانگ پر رسی باندھ کر اونٹ کے ساتھ اور دوسری ٹانگ پر رسی باندھ کر دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا، اونٹوں کو مخالف سمت میں بھگایا، ٹانگیں ٹوٹ گئیں اور ایک نیزہ شرمگاہ پر مار کر ان کو شہید کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ان سب سے راضی ہو جائے، آمین۔ مگر اس سب کے باوجود ان میں سے کوئی ایک بھی ایمان سے منحرف نہ ہوا، اسلام نہ چھوڑا۔ اس سب میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ہم بھی اسلام پر عمل کریں۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بڑے اسلام کی خاطر اتنی تکلیفیں سہتے رہے مگر انہوں نے اسلام نہ چھوڑا، کیونکہ اللہ پاک کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں اسلام پر زندہ رکھے اور ایمان کی حالت میں موت دے، آمین۔ 5واں حربہ، قطع تعلقی۔ اس سب کے باوجود جب لوگ اسلام کو نہ چھوڑ رہے تھے تو سب مشرکین نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، یعنی بلانا چھوڑ دیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک جاری رہا۔ اس کا قصہ الگ سے بیان کر دیا جائے گا۔ آخر کار مکہ سے ہی نکال دیا، ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو حبشہ کی طرف اور پھر حتیٰ کہ 13 برس بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی۔ ہجرت حبشہ اور ہجرت مدینہ کا تذکرہ بھی ان کی اہمیت کے پیش نظر الگ سے آئے گا انشاءاللہ العظیم۔ سوالات۔ ملکہ سبا نے سلیمان علیہ السلام کی طرف تحفہ بھیجا تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید کی تاثیر کم کرنے کے لیے کفار نے کیا حربے اختیار کیے؟ عربی زبان میں ڈھولکی کو کیا کہتے ہیں؟ کن 4 حرام چیزوں کو قیامت سے پہلے لوگ حلال سمجھ کر کرنے لگیں گے؟ انسان قرآن سنتے کیوں نہیں اکتاتا؟ کفار کے کوئی سے 5 مظالم بتائیں۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو کس طرح شہید کیا گیا؟